زوبیا جاؤ، یہ کھانا سالار کو اس کے کمرے میں دے کر آؤ۔ سنجیدگی سے زوبیا کو دیکھ کر کہتے تہمینہ بیگم نے اسے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑائی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے موجود اپنی تائی کو دیکھے گئی۔ تائی جان، آپ جانتی ہیں سالار مجھے پسند نہیں کرتا، میں اس کے کمرے میں نہیں جا رہی۔ خاموشی سے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ انہیں پریشان ہی تو کر گئی تھی۔ وہ جتنا ان دونوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتی تھیں، ان کی امیدوں پر یہ دونوں اتنا ہی پانی پھیر دیتے تھے۔ زوبیا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، جاؤ اور جا کر سالار کو یہ کھانا دے کر آؤ۔ سنجیدگی سے زوبیا کو دیکھ کر کہتی ہوئی تہمینہ بیگم اسے مجبور تو کر گئی تھیں، تبھی اپنے بھاری ہوتے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے سالار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ گہری سانس لے کر سالار کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر سے اجازت ملنے پر کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اندر داخل ہو چکی تھی۔ سالار نے اسے آتے ہوئے دیکھ کر منہ بسورا تھا۔ تم پھر سے آ گئی بے عزت ہونے کے لیے؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے کہ میرے سامنے اپنی یہ شکل لے کر مت آیا کرو؟ نہایت ہی کرخ لہجے میں بولتے ہوئے سالار نے سامنے کھڑی زوبیا کو دیکھا، جس نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور پھر سے اوندھے منہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ویڈیو کال ملا چکا تھا۔ زوبیا پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو اندر تک روک لینا چاہتی تھی۔ یہ انسان اس کا بچپن کا منگیتر تھا، مگر وہ اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ تبھی بھاری ہوتے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر کھانے کی میز رکھنے کے لیے بڑھی تھی کہ سامنے اس کے موبائل سے گونجنے والی آواز اسے اپنی جگہ منجمد کر چکی تھی۔ ہائے سالار، یہ کون ہے تمہارے پیچھے؟ چہکتی ہوئی آواز سے اچانک سے جلن نمودار ہوئی۔ زوبیا نے سر اٹھاتے ہوئے موبائل فون سے نظر آتی لڑکی کی جانب دیکھا، جس نے نہایت ہی ماڈرن انداز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ سالار سے بات کرتے ہوئے نہایت ہی بے تکلف تھی۔ کوئی بھی نہیں، اسے اگنور کرو، یہ اگنور کرنے کی چیز ہے، ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ سنجیدگی سے زوبیا کو دیکھ کر وہ سامنے موجود لڑکی سے مخاطب تھا۔ واپس پلٹتے ہوئے موبائل کی جانب دیکھتے اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی، جو زوبیا نے کبھی بھی اپنے لیے ہرگز نہیں دیکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس زندگی کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جا کر اپنی زندگی بساتی، مگر مجبور تھی، مجبوریاں اس کے قدموں کو جکڑے ہوئی تھیں۔ وہ اپنی تائی کا احسان نہیں چکا سکتی تھی، جس نے اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اپنی بیٹیوں کی طرح اسے محبت دی تھی۔ وہ خود غرض نہیں تھی، جو اپنے سکون کی خاطر ان کی زندگیوں کو بے سکون کرتی۔ ان کی تائی نے بدلے میں اس سے بس یہی مانگا تھا کہ اس کے نکمے بیٹے کی زندگی کو وہ سنوار دے، مگر جب سالار ہی ایسا نہیں چاہتا تھا تو وہ کیسے کر سکتی تھی؟ مگر یہ بات وہ اپنی تائی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ خاموشی سے کھانے کی ٹرے میز پر رکھے وہ وہاں سے واپس نکل آئی تھی، جبکہ دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے اس کا دل نہایت ہی بھاری ہو چکا تھا۔ یہ ہر بار کا تھا، وہ جب بھی اس کمرے میں آتی تھی اس کا دل عجیب طریقے سے بھاری ہوتا تھا۔ گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ اپنے بھاری قدم لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ سالار، میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے، منگنی تو ہم نے کافی عرصے سے لٹکائی ہی ہوئی ہے، اب نکاح ہو جانا چاہیے، رخصتی پھر زوبیا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تہمینہ بیگم چائے کے کپ میں سے چسکی بھرتے ہوئے سالار کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی، جو اپنا کھانا بیچ میں ہی روکے ان کی جانب دیکھے گیا تھا۔ ماما، آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ میں زوبیا کو پسند ہرگز بھی نہیں کرتا، اور اس سے نکاح کرنا تو دور کی بات، سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ ان کی بات کو ایک ہی بار میں نفی کر چکا تھا، جبکہ تہمینہ بیگم نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنی اس نافرمان اولاد کو دیکھا، جس کو ایک سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی مل رہی تھی، مگر اس کے تھے نخرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے سالار؟ اس میں کیا کمی ہے جو تم اسے ہر بار بار اس طرح سے ٹھکراتے ہو؟ اس لڑکی میں بھی عزت نفس ہے، وہ میری وجہ سے خاموش ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس سے بار بار بے عزت کرتے رہو گے۔ نہایت غصے میں وہ اپنی آواز کو حتی الامکان نرم رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سالار نے ان کے غصے کرنے پر اپنی نظریں جھکائی تھیں، چاہے جتنا اختلاف ان سے صحیح، مگر وہ ان کی ماں تھیں اور ان کا احترام کرنا سالار کا آدمی پر فرض تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ اچھے دل کی مالک خوبصورت لڑکی ہے، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ سنجیدگی سے ان سے کہتے ہوئے سالار کی آواز بھی دھیمی ہو چکی تھی، مگر لہجہ مضبوط ڈٹا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے موقف سے پھرنے پر راضی نہیں تھا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ خاموشی سے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور زوبیا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ تمہاری وہ کل کی آئی لڑکی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، ایسی لڑکیاں کسی ایک کا گھر نہیں بسا سکتیں۔ یہ بات تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ جب تم ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرو گے تو تمہیں تھامنے کے لیے صرف زوبیا ہی ہوگی، یہ بات تم یاد رکھنا۔ اپنے لہجے میں تپش لیے تہمینہ بیگم سالار سے گویا ہوئی تھیں،
جبکہ وہ خاموشی سے اپنے جبڑے بھینچے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ فاریہ کے بارے میں ایسی بات سن کر اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مما، فاریہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت کیوں نہیں دے دیتی؟ سنجیدگی سے نرم لہجے میں کہتا ہوا سالار اپنے غصے پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ تہمینہ بیگم نے اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے سامنے بیٹھی اپنی ڈھیٹ اولاد کو دیکھا، جو ان کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی جو کوئی نہیں اتار سکتا تھا۔ بہرحال جو بھی بات ہو، میں تم سے ایک بات صاف کہہ دینا چاہتی ہوں، تمہارا نکاح زوبیہ سے ہوگا، اور اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم، سالار کاظمی۔ سنجیدگی سے سالار کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ اسے ہر طرف سے بے بس کر گئی تھی۔ بے بسی سے تہمینہ بیگم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے سن پڑتے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما، آپ اس لڑکی کے لیے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بے بسی سے کہتے ہوئے سالار کاظمی اپنی ماں تہمینہ کاظمی کو دیکھے گیا۔ ان کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، جیسے کوئی انہیں اپنی بات سے ایک انچ بھی نہ ہلا سکتا ہو۔ سالار کاظمی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے زوبیہ سے اپنا منہ موڑا تو میں تم سے اپنا منہ موڑ لوں گی، تم سے کیا، میں اس دنیا سے اپنا منہ موڑ لوں گی۔ سنجیدگی سے سالار کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی گرفت چھڑا چکی تھی، جبکہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کپڑوں پر نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلتی بنی تھی۔ سالار نے بے بس نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اٹھتا ہوا وہ اپنے تیز تیز چلتے قدموں کے ساتھ زوبیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تیز سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ جو ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی، سالار کو یوں اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر سٹ پٹاتے ہوئے دوپٹہ اٹھاتے اپنے گرد اوڑھا تھا۔ آخر وہ ایسے کب آیا تھا جو زوبیہ اس سے ایسی امید لگاتی؟ گھبرائے چہرے کے ساتھ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ سنجیدگی سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے وہ سالار سے پوچھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر سالار کو اور زیادہ طیش آیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں ہلچل مچا کر خود کتنے آرام اور سکون سے رہ رہی تھی، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تبھی غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ زوبیہ نے آنکھیں میچ کر اس کے ہاتھوں کا سخت لمس اپنے بازو پر محسوس کیا تھا۔ تمہارا یہ جو کچھ بھی ارادہ ہے اسے ترک کر دو، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنے والا۔ میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا۔ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے کہ ابھی ماما کو منع کر دو۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اگر یہ شادی ہو گئی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ نہایت تیز سے گھورتے ہوئے زوبیہ کے کانوں پر جھکتے اپنے زہریلے الفاظ کا زہر اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ زوبیہ اپنی سانس تک روکے ہوئے سالار کاظمی کو اپنے بےحد قریب ٹھہرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کا سر چکرا رہی تھی۔ میں انہیں کس طرح منع کر سکتی ہوں؟ آپ پلیز خود منع کر دیں، کیونکہ اگر تائی امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نہ نہیں کر پاؤں گی۔ سنجیدگی سے کپکپاتے لہجے میں بولتے ہوئے سالار کو طیش ہی تو دلا گئی۔ یہ لڑکی کیوں اس کی سمجھ سے پرے کی چیز تھی۔ جس قدر وہ دبو تھی، وہ اس سے کوئی امید نہیں کرتا تھا کہ سامنے ہی اسے کوئی جواب دے، مگر یہ لڑکی ہر بار اسے منہ پر جواب دے کر حیران کر دیتی تھی۔ تبھی اپنے ہاتھوں کی گرفت اس پر مضبوط کرتا ہوا اسے جھٹکے سے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زوبیہ نے اپنے لب کو چباتے ہوئے اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہا جو سالار کے لمس سے اس کے بازو میں اٹھ رہی تھی۔ تم یہ نکاح ہونے سے روکو گی، نہیں تو یہ بات یاد رکھنا زوبیہ، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ سنجیدگی سے ایک لفظ کو چبا چبا کر کہتے ہوئے سالار اس سے گویا ہوا، اس کی گہری جھیل سی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ ان میں کھو کر کہیں کا نہیں رہتا، ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زوبیہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بازو کو تھامتے ہوئے اپنے بازو میں اٹھتا ہوا ناقابل درد برداشت کیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے بند ہوا، زوبیہ کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو قطار در قطار بہہ چلے گئے تھے۔ ان آنسوؤں کو ستمگر کے سامنے بہنے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ ابھی اس قدر مضبوط نہیں تھی کہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھ سکتی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر سالار اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ تہمینہ بیگم اسے اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں؟ اس کا قصور بس یہی تھا کہ اس کے ماں باپ وقت سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اور اب اس کی عزت ان سب کی نظروں میں ایک کھلونا تھی جسے کوئی اپنی محبت کے واسطے دے کر اپنے نام کرنا چاہتا تھا، تو کوئی اس کا وجود ٹھکرا کر اس کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا۔ تہمینہ بیگم اور سلطان کاظمی کے دباؤ کے چلتے ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا، جبکہ وہ جھنجھلاتے ہوئے پورے گھر میں زوبیہ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا جو اسے چھپتی پھر رہی تھی۔ وہی ایک طریقہ تھا جس سے وہ اس نکاح سے انکار کر سکتا تھا، جس سے ان دونوں کا یہ نکاح ٹل سکتا تھا، مگر وہ تھی کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ ایک بار تہمینہ بیگم سے کہہ کر منع کر دیتی تو ان دونوں کا نکاح نہیں ہوتا، مگر وہ جانے کہاں
چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ زوبیہ دوہری اذیت میں مبتلا تھی۔ اسے سالار کا آدمی سے چھپنا پڑ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ڈرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اس تکلیف سے بچنا چاہتی تھی۔ ایک ایسا انسان جو اس کو نہیں چاہتا، جو اسے شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی جو اسے اپنانے پر راضی ہے، وہ ایسے انسان کے ساتھ ایک ناپسندیدہ رشتے میں بندھنے چلے جا رہی تھی۔ اس کی بے بسی کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی، مانا کہ سالار کے لیے اس کے دل میں ایک نرم جذبہ موجود تھا، مگر مسلسل اپنی ہوتی اس نفی سے چلتے وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر افسوس اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ تبھی وہ سالار کے غصے اور اتاب سے بچنے کی خاطر اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں زیادہ تر وقت رہتی تھی، یہاں تک کہ نکاح کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ وہ سفید فراک میں جس پر بڑے بڑے سرخ رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے، سرخ دوپٹہ اوڑھے ہوئے، ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ چوڑیاں پہنے سجی سوری اس انسان سے نکاح کے لیے بیٹھی ہوئی تھی جو اسے ناپسند کرتا تھا، اور صرف ناپسند بلکہ شاید وہ اسے شدید ناپسند کرتا تھا، اور اس نکاح کے بعد اس کی ناپسندیدگی نفرت میں بدل جانی تھی، مگر وہ سب کے لیے تیار تھی۔ جب تک معاملہ اس کی ذات تک رہتا وہ سب کے لیے تیار تھی۔ وہ تہمینہ بیگم کا یہ احسان بس ایک بار ہی صحیح اتار دینا چاہتی تھی، بھلے اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ ہر چیز برداشت کر لے گی۔ تہمینہ بیگم کچھ عورتوں کے ساتھ اسے نکاح کے لیے لینے آئی تھی۔ زوبیہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس بھرتے ان سب کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ جیسے اسے سالار کاظمی کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا، اس کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی۔ سالار سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے جبڑے بھینچے ہوئے بڑی مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر تہمینہ بیگم کی خبردار کرتی نگاہوں نے اسے اپنی جگہ پر روک رکھا تھا۔ تمہارے پاس موقع تھا، مگر افسوس تم نے اسے گنوا دیا۔ اب تم دیکھو میں تمہاری زندگی کس طریقے سے جہنم بناتا ہوں۔ سنجیدگی سے دھیمی آواز میں وہ زوبیہ سے مخاطب تھا۔ زوبیہ نے بھیگتی ہتھیلیوں کے سنگ اس کی آواز سنی تھی۔ تھوک نکلتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں سختی سے بھینچے ہوئے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زوبیہ سالار کاظمی بن چکی تھی۔ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ سالار کے قریب بیٹھے وہ ہر کسی کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ سفید پڑتا چلا جا رہا تھا۔ جہنم میں خوش آمدید بیوی، اس کے کانوں کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کرتے سالار کاظمی ایک جھٹکے سے اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زوبیہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے پش کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی زندگی نہ پہلے آسان تھی اور نہ ہی اب آسان ہونے والی تھی۔ رخصتی زوبیہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی، جبکہ وہ نکاح کے دن کا گیا ہوا ایک ہفتہ ہو گیا تھا گھر نہیں لوٹا تھا۔ تہمینہ بیگم پریشانی سے ٹہلتی اس کی راہ میں منتظر تھی، مگر وہ آنے نہیں دے رہا تھا۔ سلطان کاظمی بھی پریشان تھے، مگر دکھا نہیں رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سالار بے حد غصے میں ہے، مگر واپس لوٹ آئے گا، اس بات کا ان کو یقین تھا۔ جبکہ زوبیہ جو پچھلے ایک ہفتے سے طوفان کے منتظر تھی، بے انتہا خاموشی محسوس کر کے اس کی روح پتے کی طرح سرسرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، عنقریب پھٹتے ہوئے ان سب کو تباہ کر دے گی۔ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتے ہوئے وہ اس بات کو فراموش کر دینا چاہتی تھی کہ اس کا ناپسندیدہ وجود کسی کے ساتھ جڑ بھی چکا ہے۔ وہ رات کے 11 بجے گھر لوٹ آیا تھا، بنا کسی سے ملے وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے قدموں کو زوبیہ کے کمرے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ زوبیہ اس سب سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ وہ کالج اور اس کے بعد گھر پر آ کر کام کرتے ہوئے نہایت تھک چکی تھی۔ ابھی وہ ہوش کی دنیا سے روانہ ہو کر بستر پر آڑی ترچھی جھول رہی تھی، جب خاموشی سے دروازہ کھولتے ہوئے سالار کاظمی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے بستر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ چکا تھا۔ یہی وہ وجود تھا جس کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے وہ نہایت اذیت میں تھا۔ وہ فاریہ سے مسلسل جھوٹ بولتا آ رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا پڑ رہا تھا۔ فاریہ نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی، تبھی وہ پاکستان واپس آنا چاہتی تھی، مگر سالار نے اسے بے حد مشکل سے وہیں پر روکے ہوئے تھا۔ وہ اس سے بہت جلد لندن جانے کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے زبردستی اس کا نکاح زوبیہ سے کرایا تھا، جبکہ وہ اس نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور اس کی محبت کو اسے جدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ ان لوگوں کی پرواہ کیوں کرے، مگر اس سب سے پہلے اسے زوبیہ سالار کاظمی سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ اسے بے حد شوق تھا نا سالار کی زندگی میں داخل ہونے کا، تو اب وہ اسے اچھے طریقے سے بتائے گا کہ سالار کی زندگی میں داخل ہونے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ بستر کی طرف اپنے بھاری قدم اٹھا چکا تھا۔ زوبیہ کو آڑا ترچھا بستر پر جھولتے ہوئے دیکھ کر اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی، مگر پھر غصہ جذباتیت پر قابو آیا تھا۔ کیسی ہو بیوی؟ یاد ہوں میں یا پھر اپنے شوہر کو اتنی جلدی بھول گئی؟ ارے تم اپنے شوہر کو کیسے بھول سکتی ہو؟ تمہیں تو شوق تھا نا مجھے شوہر بنانے کا۔
بستر پر زوبیا کے وجود کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے ہر طرف سے بے بس کرتا ہوا اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے کانوں میں گہری سرگوشی انڈیل چکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی اپنے وجود پر پڑتا ہوا بوجھ محسوس کر کے جھٹکے سے اٹھی تھی، مگر سالار کو اپنے وجود پر قابض ہوئے دیکھ اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹکی تھیں۔ اس کی جان لیوا سرگوشی سن کر جان حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی کہ اب نکلی کہ تب نکلی۔ موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو جھلملا رہے تھے۔ ایسا تو اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ سالار کاظمی یوں اتنی رات کو اس کے کمرے میں آن دھمکے گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر دھکیلتی ہوئی وہ سالار کاظمی کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی جان لیوا گرفت میں یہ کہاں ممکن تھا۔ تبھی زوبیا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے سر کے اوپر اپنے ایک ہاتھ سے جکڑتے ہوئے اسے بے بس کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر قائم تھا تاکہ وہ کوئی شور نہ کر سکے۔ ارے کیا ہو گیا بیوی؟ تم ہی تو مجھے اپنا شوہر بنانے کے لیے بےتاب تھی، اور اب جب میں تمہیں شوہر بن کر مل رہا ہوں تو تمہارا وجود کیوں کپکپا رہا ہے؟ اس کی مزاحمت محسوس کرتے ہوئے زوبیا کے وجود کو اور سختی سے اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ اس کی تیز تیز چلتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ اس پر جھکتے ایک اور سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیل چکا تھا، جبکہ زوبیا کا سانس سینے میں ہی بند ہونے کو تھا۔ تبھی اپنی موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ بمشکل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے خود کو چھوڑنے کی التجا کر رہی تھی۔ سالار اسے اپنے سامنے بے بس ہوا محسوس کر کے بے اختیار اپنے لب چبا گیا۔ وہ ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس گھر والوں نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا تھا، اور یہ سامنے موجود لڑکی ہمیشہ اس سے منسوب رہی تھی۔ بار بار اس کو جھٹلانے، اس کے وجود کی نفی کرنے اور اس سے نفرت کرنے کے باوجود بھی یہ لڑکی آج اس کے نکاح میں موجود تھی۔ غصہ تھا جو کسی بھی طور پہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی جھلملاتی بڑی بڑی آنکھوں کے سامنے سالار کو اپنی ایک ہفتے کی اذیت یاد آئی۔ تبھی جھکتے ہوئے زوبیا کے کندھے پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ اس کی چیخ سالار کے ہاتھوں میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ تمہیں میں نے کہا تھا، تمہیں میں نے اچھے سے سمجھایا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کی صورت میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تم نے یہ سب کچھ اپنے لیے خود چنا ہے، تپش بھرے لہجے میں زوبیا کو دیکھ کر کہتا وہ اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا، جبکہ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے کنپٹیوں سے ہوتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ سالار زوبیا کی قربت میں انتقام لیتے ہوئے مدہوش ہو چکا تھا۔ وہ جو اسے صرف ڈرانے کی غرض سے اس کمرے میں آیا تھا، مگر اس کا وجود، اس کا نرم و نازک وجود اور اس کے وجود کی خوشبو سے بے بس کیے اپنی طرف برے طریقے سے مائل کر چکی تھی۔ تبھی وہ مدہوش ہوتا اپنے لبوں کا نرم لمس اس کے وجود پر چھوڑ رہا تھا۔ آنسو لگاتار زوبیا کی آنکھوں سے بہہ چلے جا رہے تھے۔ اسے بس ایک ہی بات معلوم تھی کہ اب اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور سالار یہ سب کچھ اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی وہ محسوس نہیں کر پائی تھی، یا پھر شاید محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اس کے لیے دونوں ہی باتیں اذیت ناک تھیں۔ خدا کے لیے سالار ایسا مت کرو پلیز۔ وہ جو جذباتیت میں زوبیا کو محسوس کرنے کے لیے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہاتھ ہٹا چکا تھا کہ زوبیا گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گویا ہوئی۔ سالار نے اپنی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم خود ہی تو یہی چاہتی تھی، تو اب میں تمہیں دے رہا ہوں جو تم چاہتی تھی، تمہیں میں وہی دے رہا ہوں، خمار آلود لہجے میں کہتا وہ اس کے لبوں پر جھکتے اسے کپکپانے پر مجبور کر چکا تھا۔ سالار کو کندھوں سے تھامتے ہوئے اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر سالار اس کے دونوں ہاتھوں کو پھر سے اپنے قابو میں کر چکا تھا، اپنی تشنگی مٹاتے ہوئے بالکل زوبیا کے وجود میں گم ہو چکا تھا۔ صبح 5 بجے وہ اس کے وجود کو بستر کی چادر میں لپیٹتے وہاں سے چلا گیا۔ ایک شرمندگی سی تھی جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار اس کی توجہ اس کی طرف دلا رہا تھا کہ حال ہی میں اس کا نکاح ہوا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، جس پر وہ کچھ پرسکون تھا، مگر ساری رات اس کے بہنے والے آنسو کو یاد کر کے اس کا دل بے قرار سا تھا۔ اور پھر آگے پورا ایک ہفتہ گزر گیا، مگر اس کی نگاہوں کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے زوبیا کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ ایک طرف کہیں نہ کہیں اسے اندر ہی اندر تسلی تھی کہ اچھا ہی ہے وہ اس کے سامنے نہیں آ رہی، مگر دوسری طرف کہیں نہ کہیں گلٹ بھی تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر بس زبردستی نکاح کروانے کا غصہ ہر چیز پہ حاوی ہو رہا تھا۔ اپنی ماں سے اس نے سن رکھا تھا کہ زوبیا کا بہت ہی تیز بخار ہو چکا ہے، اور پھر رہ رہ کے انہیں تہمینہ بیگم کی نگاہیں اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جھنجھلایا پھر رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اس کی ماں اس پر شک کر رہی ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا غصہ کسی نہ کسی طرح باہر تو آنا تھا، اور پھر اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اگر اس نے کچھ کر بھی دیا تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوا وہ ہر چیز کو اگنور کیے اپنی روٹین پر ڈٹا تھا، جبکہ ایک دن وہ اسے نظر آ گئی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، چہرہ زرد ہو کر رہ گیا تھا، اور وجود پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔
پچھلے 1 مہینے میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے زوبیہ کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی، مگر دوسرے ہی پل اپنی اذیت ہر چیز پر حاوی ہوئی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں اس کی نہ سنتے ہوئے زبردستی اس لڑکی کے ساتھ اسے باندھ چکی تھی۔ اگر یہ لڑکی چاہتی تو ان دونوں کا نکاح نہیں ہوتا اور وہ خوشی خوشی اپنی محبت فاریہ سے شادی کر سکتا تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوا تھا۔ اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے اپنی توجہ دوسری جانب لگا چکا تھا۔ زوبیہ تو سامنے بیٹھے انسان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ اس کی وجہ سے کتنے دن بیمار رہی تھی، کتنے ہی دن اذیت میں کاٹتے ہوئے وہ ان سب سے تنہا اپنے کمرے میں بند تھی، اور اب بھی نقاہت کے باعث اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اس ستمگھر نے پلٹ کر ایک نظر دیکھنا بھی اسے گوارا نہیں کیا۔ کچن کی طرف جاتی ہوئے چکر آنے پر دروازے کو تھام چکی تھی، مگر پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے 2 قدم آگے لیتی، اس سے پہلے کہ فریج تک پہنچ پاتی، اچانک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ میز کا کونا تھام چکی تھی، مگر اتنا کافی نہیں تھا۔ تبھی میز پر پڑی کراکری کے ساتھ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ کچن میں اتنی زور کی آواز سن کر وہ دونوں جو ناشتے کی میز پر بیٹھے اور ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، اچانک سے چونک کر متوجہ ہوئے۔ سالار کاظمی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اپنی جگہ سے فوراً اٹھتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہی جیسے اس نے کچن کے اندر جھانکا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، کیونکہ زوبیہ اوندھے منہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ زوبیہ! اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش تھی۔ اسے پکارتے ہوئے بڑھتے زوبیہ کو اپنے باہوں کے حصار میں جکڑ گیا۔ اسے سیدھا کرتے ہوئے اس کا دل بے اختیار رک کر دھڑکا تھا۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، ان کے گھر میں مسکراتی پھرتی تھی، جس کے ہونے سے اس کی ماں مسکرایا کرتی تھی اور اس کے باپ کو ایک بیٹی کا سا گمان ہوتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی، جو اپنی پرانی شناخت کھو کر ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، جس کا کام صرف اور صرف سانس لینا تھا۔ اس سے پہلے کہ تہمینہ بیگم آ کر اس سے کوئی بھی سوال جواب کرتی، وہ زوبیہ کو اپنے باہوں کے حصار میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ہسپتال لے کر جاتے اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو اس کی وجہ سے زوبیہ کو اب کچھ ہو گیا تو؟ زوبیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ اسے کسی بھی قیمت پر خود سے علیحدہ کرنے پر راضی نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس سے اسے چیک اپ کے لیے اکیلا چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، تو وہ دھاڑتے ان سب پر چلا رہا تھا کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہا، اس کے سامنے ہی چیک اپ کیا جائے۔ مگر سب کے بہت اصرار کرنے اور پھر اسے زبردستی باہر بھیجنے پر وہ بے چینی سے باہر ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر کے باہر آنے کا منتظر تھا کہ انتظار طویل ہوا چلا جاتا تھا۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر تو باہر آ گئے تھے، مگر ٹیسٹ کے رزلٹ میں کچھ دیر لگنی تھی۔ تب تک وہ زوبیہ کے قریب بستر پر ہی جمع رہا تھا، جہاں وہ آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی۔ اسے ڈرپ لگائی گئی تھی اور اس کے وائٹل چیک کیے گئے تھے۔ بلڈ ٹیسٹ ہو چکا تھا، مگر ابھی اس کی رپورٹس نہیں آئی تھیں کہ تبھی 15 سے 20 منٹ بعد ڈاکٹر ہاتھ میں کچھ پیپر پکڑے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف چلتے ہوئے آئیں۔ ایکسکیوز می، آپ کا پیشنٹ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ مسکراتے ہوئے سالار کو دیکھتے ساتھ وہ ایک نظر بیڈ پر خاموش سو رہی زوبیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سالار نے ایک نظر پلٹ کر زوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دوسری سپاٹ نظر ڈاکٹر کی طرف ڈالے دھیمی آواز میں اس سے کہا تھا، میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے معلوم نہیں مگر خود سے ہی کوئی اعتراف کر چکا تھا۔ ہاں، وہ مان چکا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، مگر کیا وہ یہ اعتراف اس کے سامنے بھی کر پائے گا؟ یہ بتانا بہت ہی مشکل تھا، مگر اپنے جذبات دباتے ہوئے وہ ڈاکٹر کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو چکا تھا، جو مسکراتے ہوئے پیپرز پر دیکھتے دوسری نظر مسکراتے اس پر ڈال گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی زوبیہ نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اوندھے منہ گرنے کی وجہ سے سر پہ اور ٹھوڑی پہ خراشیاں آئی تھیں۔ ٹھیک ہو؟ سنجیدگی سے زوبیہ کو دیکھ کر کہتا سالار ڈاکٹر کو حیرانی تو کر گیا تھا۔ کہاں ابھی وہ اس کے لیے اتاولا ہوا چلا جا رہا تھا اور کہاں اسے ہوش میں آتے دیکھ اس کا لہجہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ حیرانک بنی دونوں کو ایک ایک نظر دیکھے گئی، مگر پھر مسکراتے ہوئے ان دونوں کے سروں پر ایک بم گرا چکی تھی۔ کانگریچولیشنز، آپ دونوں پیرنٹس بننے والے ہیں، شی از پریگننٹ۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ دونوں ڈاکٹر کی طرف دیکھے جا رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ان دونوں کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں خوش ہوں گے، مگر یہاں پر تو خوشی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں عجیب سی نظروں سے اسے گھورے چلے جا رہے تھے، جیسے یہ اس کی غلطی ہو۔ کنفیوز سی مسکراتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے کھسک چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ جہاں زوبیہ کا وجود کپکپا رہا تھا، وہیں سالار گہری سوچوں میں گم تھا۔ ایسا تو ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، مگر یہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، تہمینہ بیگم اندر داخل ہوتے کمرے میں ان دونوں کو دیکھے گئیں۔ کیا یہ جو میں سن رہی ہوں وہ سب سچ ہے؟ سپاٹ سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ سالار کو گھور رہی تھی۔
जबकि ज़ुबिया शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े चली जा रही थी। ये जो कुछ भी हुआ था इसमें बेशक उसकी गलती नहीं थी, मगर वो यहाँ मुजरिम की तरह पेश थी। सलार उन दोनों के सामने इस तरह पूछताछ होते महसूस करके गुस्से से खौल उठा था। वो उसकी बीवी थी, तो उसे सबके सामने यूँ मुजरिम क्यों बनाया जा रहा था? हाँ, ये सब सच है, ये माँ बनने वाली है। सपाट से लहजे में वो निहायत ही बेबाकी से बोला। दूसरी नज़र कांपती हुई ज़ुबिया पर भी डाली थी, जो टांगों को मोड़ते अपने बाजू उसके गिर्द बांधे अपना चेहरा छुपा चुकी थी। दूसरी नज़र सामने सपाट चेहरा लिए अपनी माँ की तरफ देखा। सलार, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेयकीनी से सलार को देखकर बोलती हुई दूसरी नज़र ज़ुबिया के कांपते वजूद पर डाल रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था, उन्हें हर एक चीज़ वाज़ेह समझ आ रही थी। सलार के आने के साथ ही ज़ुबिया का उससे छुपना, उसके छुपे हुए हिस्सों पर नाखूनों के निशानात, उसका बीमार पड़ जाना और फिर उसकी तबीयत बोझल हो जाना, ये सब कुछ वो समझ नहीं पाई थी या फिर समझ कर नासमझ बन चुकी थी, क्योंकि वो सोचना नहीं चाहती थी कि उनका बेटा इस कदर नीच हरकत करेगा कि सारे ज़माने में और उस बच्ची के सामने उन्हें शर्मिंदा कर देगा। सलार, वो माँ बनने वाली है। रुखसती से पहले तुम्हारे बाबा जान जान से मार देंगे। संजीदा लहजे में ज़ुबिया को देखकर कहती हुई तहमीना बेगम निहायत ही परेशान थी। वो जानती थी अगर सुल्तान काज़मी को इस बात की भनक भी लगी तो ज़ुबिया को जान से मार देंगे, जबकि बचेगा तो सलार काज़मी भी नहीं। वो किस तरह अपने मुंह से ही अपने बेटे के जुर्म का एतराफ़ करेंगी? वो किस किस को गवाही देती फिरेंगी कि ज़ुबिया सलार के निकाह में थी? हर कोई तो यही समझता है कि वो कोई गुनाह कर चुकी है, या नहीं तो एक शख्स का निकाह में होते हुए वो कबल अज़ वक्त माँ कैसे बन सकती थी? तो ये दुनिया की पहली लड़की नहीं जो माँ बन रही है। किसने कहा था ज़बरदस्ती निकाह करवाएं? अब भुगतें। उसे आग ही तो लगी थी, पहले ज़बरदस्ती उसका निकाह करा दिया गया और अब उसकी पाकीज़ा रिश्ते को जुर्म बनाकर साबित किया जा रहा था। कोई उसे बताता कि ऐसे मौके पर मुबारकबाद नहीं पेश की जाती। वो रुखसती से पहले ही बाप बनने वाला था, रुखसती के बाद नहीं। मगर अफसोस सलाह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बाबा को इस ज़माने को क्या जवाब दूंगी? परेशानी से सलार का कंधा झंझोड़ते हुए तहमीना बेगम ने उसे देख कर कहा। जब वो एक सपाट नज़र ज़ुबिया पर डालकर दूसरी नज़र अपनी माँ की तरफ देखे गया। आपने मुझसे कहा था कि मैं इससे निकाह कर लूँ, अब मैं कर चुका हूँ। इससे आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ना मैंने कल आपसे ज़ुबिया को रुखसत कराने के बारे में बोला था और ना ही आज बोलूँगा। मैं ज़ुबिया को कभी भी रुखसत नहीं करवाऊँगा। ये आप दोनों का फैसला था, तो अब भुगतें। मुझे इस सब में मत घसीटें। गुस्से भरे लहजे में बोलते हुए वो दोनों पर एक नज़र डालता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। तहमीना बेगम ने परेशान होते चेहरे के साथ पलटते दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो गया था, और दूसरी नज़र ज़ुबिया के सिसकते हुए वजूद पर डाली थी। ये उनसे क्या हो गया था? ओ खुदा, उनसे एक बहुत बड़ा गलत फैसला हो चुका था। उन्होंने इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी अपने बेटे के साथ बांधकर। अब उन्हें समझ आ रहा था रिश्ते ज़बरदस्ती की बुनियाद पर नहीं चलते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो इस सबको कैसे संभालती? घबराते हुए दिल के साथ वो ज़ुबिया के बिस्तर के पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठती चली गई। परेशान नज़रें ज़ुबिया के वजूद पर टिकी हुई थी, जो सिसकते हुए अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान थी। मुझे माफ़ कर दो ज़ुबिया, इसमें बहुत बड़ी गलती हो गई है। कपकपाते लहजे में धीमी हुई आवाज़ में बोलते वो ज़ुबिया को देख रही थी। वो तो उनका दिल रखने के लिए ये तक नहीं बोल सकती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब कहाँ से सब ठीक होना था? उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो एक अनचाही बीवी थी और अब उसके वजूद से एक अनचाहे बच्चे का जन्म होने वाला था। उसकी सारी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी। उम्मीद की कोई भी किरण कहीं से भी निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। वो बस अपनी किस्मत पर मातम कर सकती थी, जो कि कर रही थी। वो झुंझुलाए हुए अंदाज में घर वापस लौटा था, अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ था वो याद करते उसकी नसें उभर उभर कर बाहर आ रही थी। गुस्से से खौलते हुए वह यहाँ से वहाँ टहलते अपने गुस्से को किसी तौर पर कम करना चाहता था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। मगर तहमीना बेगम का यूं आकर उससे गुस्से में पूछना उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला चुका था। वो मानता था कि उसकी गलती थी,
مگر غصہ ہی اس قدر تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو پانا بےحد مشکل لگ رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس کا نکاح زبردستی ایک انچاہے وجود کے ساتھ کر دیا گیا تو وہ مانتا تھا۔ روبیہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور خوبصورت، مگر وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس کے گھر والوں کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، مگر اسے اپنی غلطی کا بھی شدید احساس ہو چکا تھا اور سلطان کاظمی کے خیال سے ہی اس کے وجود میں برف سی اترتی چلی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر انہیں معلوم ہو گیا تو کاظمی خاندان میں قیامت آ جانی تھی، مگر اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی بے چینی سے اپنے بجتے ہوئے فون کو اٹھا کر دیکھا جس پر فادیہ کی کال آ رہی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ فون کال کاٹ چکا تھا، مگر ایک کے بعد دوسری آتی ہوئی کال پر وہ گہری پرسکون سانس لیتا وہ کال اٹھا چکا تھا۔ سامنے سے فاریہ نان اسٹاپ پھر سے شروع ہو چکی تھی، ایک کے بعد ایک سوال پوچھتے ہوئے اسے مزید جھنجھلانے پر مجبور کر گئی۔ فاریہ، کیا تم کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ میں تمہاری بکواس کافی دیر سے سن رہا ہوں۔ ایک تو پہلے وہ کافی غصے میں تھا اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، اوپر سے فاریہ کی مزید بک بک اس کا دماغ اور زیادہ خراب کر رہی تھی۔ تبھی غصے سے کھولتے ہوئے اس پر دھاڑا تھا۔ سامنے سے فون کرتی ہوئے فاریہ خاموش ہو چکی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہچکیاں موبائل فون کے اسپیکر سے گونجتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، جس پر سالار کاظمی نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ پھر سے موبائل فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اگر اسے غصہ آ رہا تھا تو اس میں فاریہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ فاریہ، مجھے معاف کر دو، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بس پریشان ہوں اسی لیے وہ سب کچھ بول دیا۔ سنجیدگی سے اپنا لہجہ قدرے نرم کرتے ہوئے سامنے موجود لڑکی سے مخاطب ہوا۔ اس کے موبائل فون کے اسپیکر سے ہنوز ہچکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تم کیوں پریشان ہو؟ اسپیکر سے فاریہ کی سسکتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ سالار نے اس کی بات سنتے گہرا سانس بھر کر خود کو جواب کے لیے تیار کیا تھا۔ گھر میں کچھ پریشانی ہو گئی ہے، سارے گھر والے مجھ سے بے حد ناراض ہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ سنجیدگی سے فاریہ کو بول کر وہ اصل مدعا ٹال گیا تھا، جبکہ مختصر بات بتاتے ہوئے اپنی پریشانی اس پر واضح کر گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تو تم کچھ وقت کے لیے لندن کیوں نہیں آ جاتے؟ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تم واپس چلے آنا، کچھ وقت کے لیے یہاں آ جاؤ، میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ اگر تم اس بار لندن نہیں آئے تو میں پاکستان واپس آ جاؤں گی۔ فاریہ نے پریشان لہجے میں ہچکیاں بھرتے اسے ایک راستہ دکھایا، جس پر بھی اختیار سالار نے اپنا مسلتا ہوا ہاتھ چھوڑا تھا اور کچھ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ کیا وہ اس طرح حالات کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتا؟ کیا زوبیہ پر اتنا ظلم کرنا بنتا تھا؟ مگر اس کا کیا، اس کی خواہش کا کیا؟ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی جو آج وہ کسی اور کی پرواہ کرتا۔ اس کی پرواہ تو کسی نے بھی نہیں کی، نہ نکاح کراتے وقت اور نہ ہی زبردستی کا رشتہ چلاتے وقت، تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرے؟ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنے دل اور دماغ میں چلتی ہوئی جنگ میں دماغ کو چنا تھا۔ فاریہ، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو، مدھم آواز میں کہتا وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ ہاتھ میں کان کی انداز میں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے اپنی محبوبہ کے پاس لندن جانا تھا۔ جب اس کی پرواہ کسی نے نہیں کی تھی تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرنے لگتا؟ اپنا سامان سمیٹ کر ایک نظر کمرے پر دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف نکل چکا تھا۔ کچھ دیر گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ ایک نظر زوبیہ کے کمرے پر ڈالتا اس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلا جائے، کم از کم ان حالات میں اس کا قصور بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ اس کے بس سے باہر تھا۔ تہمینہ، سالار کہاں گیا ہے؟ صبح سے دکھائی نہیں دیا اور اب میرے اکاؤنٹ پر اچھی خاصی ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے۔ کیا اس نے پھر سے کوئی بلنڈر کر دیا ہے جو اس کو چھپانے کی خاطر وہ یہ سب کر رہا ہے؟ سلطان کاظمی ایک نظر اپنی اہلیہ کو دیکھتے ہوئے ان سے گویا ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے یہ بات مذاقاً کہی تھی، مگر تہمینہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کتنا بڑا بلنڈر کر چکا ہے اور یہ بات زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہنی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے انہوں نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا تھا۔ وجود باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ سلطان، ہم ناکام رہے، ہم نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی، آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کپکپائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ سلطان کاظمی کا ہاتھ تھام گئی۔ سلطان صاحب نے حیران نظروں سے اپنی اہلیہ کو دیکھا۔ وہ نہایت ہی مضبوط دل کی عورت تھی، مگر اس طرح سے جذباتی وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، اور آج وہ جذباتی ہو رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ بات ضرور کچھ بڑی ہے۔ کیا ہوا ہے تہمینہ، تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟
संजीदगी से तहमीना बेगम का हाथ थाम कर वो उनसे गोया हुए, जबकि अपने कपकपाते हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए आगे जो अल्फाज बोली थी वो सुल्तान काज़मी को अपनी जगह पर सुन कर चुके थे। बेअख्तियार उनके हाथ से तहमीना बेगम के हाथ छूटते चले गए। सलार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसने ज़ुबिया के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की और अब वो उसे अकेला छोड़कर चला गया है। वो बच्ची, उसका कोई कसूर नहीं। सुल्तान, हमने अपनी बेटी की बहुत ही गलत तरबियत कर दी। वो बाकायदा रोते हुए सुल्तान काज़मी के कंधे से लगी थी। सुल्तान काज़मी तसल्ली के दो बोल भी अपनी अहलिया को नहीं बोल पाए थे। आज से सलार का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। उसे वापस लौटने के लिए कोई घर मैसर नहीं करेगा। इस यतीम बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने पर मैं सलार काज़मी से अपना हर ताल्लुक तोड़ता हूँ। उसने मुझे मेरे मरहूम भाई के सामने शर्मिंदा किया है, संजीदा लहजे में कहते हुए तहमीना बेगम का दिल दहला चुके थे। जारी है। जी तो फ्रेंड्स, अभी इस कहानी का आप लोगों के सामने फर्स्ट पार्ट पेश किया गया है। इसका सेकंड पार्ट है, इंशाल्लाह वो आपके लिए जल्दी लेकर हाजिर होंगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये फर्स्ट पार्ट। तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। और हाँ, बहुत बहुत माजरत मेरे लिसनर्स, आजकल मौसम बहुत ख़राब है, तो नज़ला खांसी सबको ही चल रहा है और मेरा भी गला ख़राब हो रहा है, खांसी चल रही है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा अटक भी जाती हूँ और बीच में खांसी की आवाज़ भी आ जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत माजरत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।